سرکار میرے آ گئے سرکار دیوانوں. بھائی اس وقت میں ایسا کیا ہے جو آپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی چھپ کے نہیں دیکھ رہا، اور تھوڑا انتظار کریں پھر آپ خود ہی دیکھ لیں گے. رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت بیج ہے یہ بیج بابا نے ہمیں ربیع الاول کے لیے دلائے ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے. رحمت کا اجالا چھایا ہے، میلاد کا بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں 12 ربیع الاول کو ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، بیج بھی لگاتے ہیں اور جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں، جلوس میں بھی چلی جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال تو اچھا ہے. چلیں ہم مل کر سوچتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کون کون سی نیکیاں کرنی چاہیے. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھنی چاہیے. ہو سکے تو اس دن کوئی پودا لگا دے، پودا لگے گا تو ہی درخت بنے گا. لوگوں کو سلام کرنا چاہیے اور انہیں 12 ربیع الاول کی مبارکباد دینی چاہیے. دیکھیں بھائی، ابھی تو ہم نے کچھ دیر ہی سوچا تھا اور کتنی ساری نیکیاں ڈسکس کر لی. لیکن بھائی ان تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی میں بھی ایک بچہ ہوں، میرے بھی سوچنے کی ایک لمٹ ہے. اس کا جواب تو اب ہمارے بڑے ہی دیں گے. بڑے؟ کون بڑے؟ ہاں ہمارے بڑے. آپ کو پتا ہے نا ہمارے بڑے کون ہیں؟ اچھا، امیر اہل سنت. چلیں امیر اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، ہمیں بتائیے کہ ہم 12 ربیع الاول کو اور کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور جو نیکیاں ہم کریں تو کیا اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. ماشاء اللہ، بڑا اچھا انداز ہے. 12 ربیع الاول شریف کو کیا کیا نیکیاں کرنی چاہیے، اور کئی نیکیاں تو انہوں نے ہمیں بتا دی. مزید ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہو. ہم نے جو 12 دن کے لیے 12 درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی ہے. 12 دن کے لیے 1200 ڈیلی 1200 درود شریف، 12 روزے یا 7 روزے یا کم از کم 3 روزے ان 12 دن میں رکھ لیے جائیں. یہ بھی ہم نے درخواست کی، اس کی کارکردگی بھی ملے گی تو انشاءاللہ آج پیش کی جائے گی اور روز پیش کی جائے گی 12 دن تک انشاءاللہ الکریم. مزید یہ کہ خیرات کی جائے، اور اس وقت چاہیں تو اپنی ہر چیز نئی ہو. 12ویں شریف میں لباس نیا، مسواک نئی، تو نالے پاک کا نقش لگا رہے ہیں تو وہ بھی نیا، امامہ شریف، سربند اللہ توفیق دے. یہ نیچے جو کپڑا ہوتا ہے امامے کے اس کو سربند بولتے ہیں. تو جب تیل لگائیں تو کپڑا باندھنا یہ بھی سنت ہے. تو اس طرح مطلب چادر لینی ہے تو وہ بھی نئی، چپل ممکن ہے اگر وہ بھی نئے، گھڑی یہ بھی نئی، پرچم جی ہاں یہ بھی اگر ممکن ہو تو یہ بھی نئے لے لیے جائیں. کیونکہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب میری تو خوشی ہے عطر کی شیشی بھی نہیں کھولتا ہوں. ایک خوشی ہوتی ہے. تو اگرچہ یہ نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، نہ ہر چیز کا نیا لینا ممکن بھی نہیں ہے. مکان نیا کون لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ کرسی یہی پرانی ملے گی مجھے، تھوڑی میں ان کو بولوں گا کہ نئی خرید کے لے آؤ میرے لیے. میرے جیب میں دم ہونا چاہیے. تو یوں مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ہم بدل سکتے ہی نہیں ہیں. بیڈ بستر یہ تھوڑی بدلتے ہیں. تو جو چیزیں اپنے اختیار میں اور اپنے پاس پیسے ہیں اور دل بھی ساتھ دے رہا ہے تو وہ نئے لیے جائیں. یہ بھی مشورہ ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک خوشی. ہم آپ کیا شادی کی تقریب ہوتی ہے کیا کرتے ہیں، کتنی مینٹیننس کراتے ہیں گھر پہ، نئی نئی چیزیں سجاتے ہیں، شوکیس اٹھا کے پرانا اس کو ہٹاؤ نیا لے آؤ، یہ اس کو کوئی کلر پرانا ہو گیا ہے رنگ کرو، یہ سب کرتے ہیں نا، شادیوں میں کرتے ہیں نا. شادی کا لفظی معنی خوشی.
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का दिन है, इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है। तो जिससे जो बन पड़े, लेकिन देखो रंग कलर के ताल्लुक से ये मैं बता दूं कि अगर रंग कलर बिल्कुल है ही सही लगा हुआ, अब खामा का रंग लगाना ये इसराफ में जाएगा, जाया होगा रंग, कि नहीं मस्जिदों को रंगना शुरू कर दें, मस्जिद में फिर वक्फ के पैसे होते हैं। तो जो इसका उर्फ है, जो तरीका है, उसी के मुताबिक हो। इसी तरह घर का रंग रोगन भी, अगर रंग रोगन खराब नहीं हुआ बिल्कुल, अभी तो किया था रंग बिल्कुल टनाटन रंग है, अब इस पर खामा खा मतलब वो लोग जश्न विदात था कि अब इसको रंग डालो, तो ये भी नहीं होगा। हम जो कपड़े तब्दील करते हैं या चीजें तब्दील करते हैं, तो जो पुरानी हो गई, जो घड़ी आ गई है, तो ये सब फेंक थोड़ी देते हैं, जाया थोड़ी करते हैं, बाद में काम आ ही जाती है, इस्तेमाल हो ही जाती है। तो उस दिन नहीं, जैसे आदमी कोई वलीमे में जाता है, शादियों में जाता है, तो वो एक अच्छे कपड़े पहनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने पहले के कपड़े थे सब कचरा कुंडे में डाल दिए, सब काम आ जाते हैं। तो जाया तो एक दिन का भी अपने को नहीं करना। तो जो जो चीज नहीं ले सकते हैं, चादर चटाई पे अगर सोते हैं, चटाई तो तकिया नहीं बदल सकते, तो कवर ही नया डाल दिया जाए, पुराना काम आ जाएगा बाद में। तो इस तरह हर चीज नई 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 नियम कर लेंगे ना मोहब्बत में, सरकार के इश्क में, तो क्या मतलब बईद, क्या दूर इस बात से कि सरकार की ऐसी नजर करम हमारे दिल पर हो जाए कि ये काला गुनाहों से सियाह पड़ा दिल भी धुलकर नया नया हो जाए और मेरे आका के जलवे इसमें समा जाए।